بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی محمد بن قاسم۔ یہ تاریخی حقیقت ہے کہ عرب و ہند کے روابط و تعلقات زمانہ قدیم سے چلے آ رہے ہیں۔ ان روابط و تعلقات کی بنیاد باہمی تجارت پر تھی۔ میر عرب امام الانبیاء سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد جب سرزمین عرب اسلام کے نور سے منور ہوئی تو عرب و ہند کے تعلقات کو مزید فروغ حاصل ہوا۔ مسلمان ملاح و عرب تاجر تجارتی مال و اسباب سے لدی اپنی کشتیاں اور بحری جہاز لے کر عرب سے ہندوستان اور لنکا کے ساحلوں پر تجارتی مقاصد سے آتے جاتے رہے، جو تجارت کے فروغ کے ساتھ ساتھ تبلیغ دین اور اشاعت اسلام کا ابتدائی سبب بنے۔ اسلامی عرب اور خطہ سندھ و ہند کے باہمی روابط کا پتہ قدیم تاریخی ماخذ بالخصوص التخری کی المسالک و ممالک، مقدسی کی کتاب احسن التقاسیم فی معرفت الاقالیم، ابو حنیفہ دینوری کی الاخبار الاطوال، بزرگ بن شہریار کی عجائب الہند، غلام علی آزاد بگرامی کی سجاحت المرجان فی آثار ہندوستان، قاضی اطہر مبارک پوری کی کتاب العقد الثمین فی فتوح الہند۔ عرب و ہند عہد رسالت میں خلافت راشدہ اور ہندوستان اور خلافت امویہ اور ہندوستان کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے۔ اسلامی عرب اور خطہ ہندو پاک کا پہلا واسطہ جس کا ذکر تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے، پہلی صدی ہجری کے نصف اول میں خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق کے دور میں ہوا۔ مشہور مورخ طبری کے مطابق حضرت عمر کے عہد خلافت میں حکم بن عمرو تغلبی اسلامی فوج لے کر مکران جا رہے تھے کہ راستے میں ایرانی فوج نے ان کا مقابلہ کیا۔ ایرانیوں نے اس موقع پر سندھ کے راجہ سے فوجی مدد لی جو عربوں کے خلاف صف آرا ہوئی، لیکن اس ابتدائی معرکے میں سندھ اور ایران کی متحدہ فوج کو شکست ہوئی۔ بعد ازاں مختلف مسلم امراء کا بروج اور سندھ میں مختلف مقاصد سے آنے جانے کا ذکر ملتا ہے۔ تاریخی حقائق سے اس امر کا پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں نے اموی خلیفہ ولید بن عبد المالک کے زمانے تک سندھ و ہند پر باقاعدہ لشکر کشی نہیں کی۔ دوسری جانب سندھ پر مشہور ہندو راجہ دہر کی حکومت تھی۔ راجہ دہر نے اپنے عمل سے بارہا اس کا ثبوت فراہم کیا کہ وہ اسلام اور مسلمان دشمنی میں کسی سے پیچھے نہیں۔ دہر نے اس سے قبل ہی اموی خلافت کے مکران کے لیے نامزد گورنر سعید بن اسلم کے قاتلوں کو پناہ دے کر اسلامی حکومت سے مخالفت کی بنیاد رکھ دی تھی۔ راجہ دہر کا طرز عمل سب سے جداگانہ اور معاہدانہ تھا۔ اس نے آغاز سے اختتام تک معاہدانہ راہ اختیار کی۔ اس کے برخلاف ہندوستان کے دوسرے راجاؤں نے ابتدا میں مقابلہ کیا، تاہم بعد میں ہوا کا رخ دیکھ کر دوستانہ مراسم اور تعلقات قائم کرنے میں عافیت جانی، مگر راجہ دہر نے ان کے خلاف شروع سے مخالفت کی اور آخر تک اس پر اڑا رہا۔ کچھ ہی عرصے میں سندھ میں ایک اور حادثہ رونما ہوا جو اموی خلافت کے لیے سخت آزمائش سے کم نہ تھا۔ تاریخی روایات کے مطابق سرندیب کے راجہ نے بحری جہاز حجاج بن یوسف کی طرف روانہ کیا تھا جس میں عرب تاجروں کی بیوہ، خواتین، یتیم بچے، بچا کچا سامان تجارت اور بعض مسلمان سوار تھے جو فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے حجاز مقدس جا رہے تھے۔ نیز ان مسلمانوں کی بیویاں اور بچے بھی سوار تھے جو لنکا میں وفات پا گئے تھے۔ بعد مخالف اس جہاز کو ساحل دیبل موجودہ کراچی سے تھوڑی دور پر لے گئی جو اس زمانے میں مملکت سندھ کی بڑی بندرگاہ تھی۔ یہاں کے بحری قزاقوں نے نہ صرف جہاز کے ساز و سامان اور مال و دولت کو لوٹا بلکہ ان میں سوار یتیم بچوں اور خواتین کو بھی قید کر لیا۔ عورتوں اور مردوں کو گرفتار کر کے اندرونی علاقے میں لے گئے۔ راجہ دہر نے اس بار بھی ان کی سرپرستی کی، جبکہ تاریخی فرشتہ کے مؤلف کے بیان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کشتیاں باقاعدہ حاکم سندھ کے حکم سے لوٹی گئیں۔ یہ دوسرا بڑا واقعہ تھا جس میں اس کا رویہ غیر ذمہ دارانہ تھا۔ ان مظلوم مسافروں میں سے کسی طرح بچا کر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہونے والے چند مسافر جب عراق پہنچے تو انہوں نے حقیقت حال سے آگاہ کیا۔ حجاج بن یوسف کو جب یہ خبر ملی تو اسے شدید طیش آیا۔ اس نے فوری طور پر راجہ دہر کے پاس اپنا سفیر روانہ کیا اور یہ پیغام بھیجا کہ وہ گرفتار شدہ مردوں، عورتوں، بچوں کو رہائی دلائے، ساز و سامان اور تحائف دارالخلافہ واپس بھجوائے، بحری قزاقوں جو اس کی مملکت اور ریاست میں آتے ہیں ان کے خلاف سخت تادیبی کارروائی کرے۔ حجاج بن یوسف کے سفیر کے ذریعے ملنے والا یہ پیغام راجہ دہر نے یکسر مسترد کرتے ہوئے صاف جواب دیا کہ یہ ڈاکو میرے بس میں نہیں ہیں۔ ان عورتوں کو جن لٹیروں نے پکڑا ہے میں ان پر اقتدار اور قدرت نہیں رکھتا۔ ایک روایت کے مطابق حجاج بن یوسف نے کمال دور اندیشی سے راجہ دہر کو ہی اس کا اختیار تفویض کر دیا کہ وہ اسلامی فوج کی مدد اور اعانت سے قزاقوں کے خلاف مؤثر اقدامات کرے۔ ریاست میں اسلامی فوج اس کی کمان میں رہتے ہوئے قیام امن میں اس کی مدد کرے گی، مگر راجہ دہر نے اس پیشکش کو بھی یکسر نظر انداز کر دیا۔ بعد
ازاں حجاج بن یوسف نے راجہ دہر کو قرار واقعی سبق سکھانے کے لیے ہندوستان پر حملے کا فیصلہ کیا۔ ابتدا میں عبداللہ اسلمی 6000 کے لشکر کے ساتھ سندھ پر حملہ آور ہوئے، لیکن انہیں کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ عبداللہ اسلمی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد بدیل بن تحفہ کی زیر سرکردگی 6000 مجاہدین کا لشکر روانہ ہوا۔ یہ بھی شکست سے دوچار ہوئے اور راجہ دہر کے بیٹے جے سنگھ نے انہیں شہید کر دیا۔ ان حالات نے حجاج بن یوسف کو اس پر مجبور کر دیا کہ وہ ان کے خلاف بھرپور اور مؤثر فوجی اقدام کرے اور ایسا فیصلہ کن مارکا ہو جو راجہ دہر کی جانب سے مسلمانوں کو آئندہ کے لیے محفوظ اور مطمئن کر دے۔ چنانچہ اس نے اپنے نوجوان بہادر بھتیجے اور داماد عماد الدین محمد بن قاسم والی فارس کو 6000 شامی فوج کے ساتھ سندھ کی مہم پر روانہ کیا۔ محمد بن قاسم نے بصرہ میں امارت و حکومت کے گہوارے میں آنکھ کھولی اور بچپن کے ایام اس کے گلی کوچوں میں گزارے، جہاں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے وجود کی برکتیں عام تھیں۔ محمد بن قاسم نے اپنی زندگی کے 17 سال اسی مقدس ماحول میں گزارے۔ عین عالم شباب میں فارس کے امیر و حاکم بنائے گئے۔ اس کے بعد 92 ہجری سے سندھ و ہند کی عسکری مہمات و فتوحات کی قیادت کی۔ اس جوان سال غازی و فاتح محمد بن قاسم نے فارس کے میدان جنگ سے اپنا سفر شروع کیا اور سندھ و ہند سے ہوتا ہوا وسط کے جیل خانے میں موت کی وادی کا شکار ہوا۔ سندھ و ہند میں محمد بن قاسم کی فوجی مہمات اور فتوحات کا دور 92 ہجری سے 96 ہجری تک ہے۔ ان کی اولین زندگی کا آغاز میدان جہاد سے ہوا اور انجام بھی اسی پر ہوا۔ اس نے پہلی بار پاک و ہند کے علاقے باب الاسلام سندھ پر قدم رکھا اور مختصر عرصے میں اپنی جرأت، فراست، عسکری مہارت، بہادری، غیرت ایمانی، دینی حمیت، رواداری، نرم دلی، حسن سلوک اور حکمت و دانش سے یہاں آباد غیر مسلموں کو متاثر کیا۔ ان کے سروں کو ہی نہیں بلکہ دلوں کو فتح کیا۔ محمد بن قاسم 711 عیسوی کے موسم خزاں میں دیبل پہنچا اور شہر کا محاصرہ شروع کیا، مگر راجہ دہر کی روش اب بھی نہ بدلی، بلکہ وہ اپنے پورے لشکر و سپاہ کے ساتھ میدان جنگ میں اتر آیا۔ مارکہ جنگ کے باقاعدہ آغاز سے قبل غازی محمد بن قاسم نے راجہ دہر کے نام ایک خط ارسال کیا۔ اس کا بیشتر حصہ ان قرآنی آیات سے معمور تھا جن میں حق و باطل کے مارکے میں اہل کفر اور باطل کے سرپرستوں کا انجام ظاہر کیا گیا ہے۔ خط کے مندرجات میں ایک جملے میں یہ بھی تحریر تھا: تمہاری بدعمالیوں، بری عادتوں اور تکبر کی وجہ سے تم پر لشکر کشی نے مجبور کیا ہے۔ بعد ازاں جان بین میں خونی مارکے ہوئے، اسلامی فوج کو کئی روز تک کامیابی حاصل نہ ہوئی، لیکن بالآخر العروس نامی ایک بڑی منجنی کی مدد سے جسے 500 سپاہی چلاتے تھے قلعہ فتح ہو گیا۔ محمد بن قاسم نے قلعے پر فتح حاصل کر کے ان قیدیوں کو رہائی دلائی جو راجہ دہر کے زیر اثر بحری قزاقوں کی قید میں تھے۔ دہر نے میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کر کے حدود سندھ سے باہر سورا شٹر کے علاقے کچھ میں پناہ لی اور رمضان 93 ہجری میں ایک خونی مارکے کے بعد میدان جنگ میں کام آ گیا۔ یہ فوجی مہم اس لحاظ سے بڑی تاریخی کہی جا سکتی ہے کہ لشکر کشی کے باوجود اس میں مذہبی رواداری اور فراخ دلی کا وہ نمونہ پیش کیا گیا جو اسلام کی حقیقی تعلیم ہے۔ سندھ کی فتح کے بعد غازی محمد بن قاسم نے غیر مسلم متفقین، صلح خواہوں اور امن پسندوں سے جو روادارانہ سلوک اور فیاضانہ برتاؤ کیا وہ دنیا کی تاریخ میں اپنی مثال آپ ہے۔ اس طرح سندھ کو باب الاسلام بننے کا شرف حاصل ہوا اور یہاں کے لوگ ظلم و بدامنی کے سیاہ دور کے خاتمے کے بعد رواداری، انسان دوستی، حسن سلوک اور اسلام کے مثالی عادلانہ نظام سے آشنا ہونے کے بعد جوگ در جوگ دار اسلام میں داخل ہوئے۔ سندھ اسلام کے نور سے منور ہوا اور یہ علاقہ باب الاسلام کہلانے کا حقدار قرار پایا۔ دیبل کی فتح کے بعد غازی محمد بن قاسم موجودہ حیدرآباد سندھ کے قریب نیرون گیا، جہاں کے حاکم نے بغیر مارکہ آرائی کے ہتھیار ڈال دیے۔ پھر سیون کے علاقے میں داخل ہوا، یہاں کا حاکم راجہ دہر کا بھتیجا تھا۔ رعایا نے اس کے خلاف بغاوت کر دی۔ راجہ دہر کے بیٹے جے سنگھ کو بدترین شکست ہوئی۔ محمد بن قاسم نے پھر مدینہ الاولیاء ملتان میں قدم رکھا اور 713 میں یہ تاریخی، تہذیبی اور ثقافتی مقام بھی فتح ہونے کے بعد اسلام اور مسلمانوں کے زیر نگیں آ گیا۔ اس طرح عماد الدین غازی محمد بن قاسم کی جرأت و شجاعت، تدبر و فراست،
عسکری مہارت، ایمانی غیرت و حمیت، رواداری، رحم دلی اور حسن سلوک کی بدولت یہ خطہ اسلام کے نور سے معمور اور رشد و ہدایت کی روشنی سے منور ہوا۔ مولانا قاضی محمد اطہر مبارک پوری محمد بن قاسم کی رواداری، حسن سلوک اور عدل و مساوات کے ہندو معاشرے پر اثرات کے حوالے سے لکھتے ہیں، ہندوستان کے عوام و خواص اپنے اس عادل و منصف اور بے نظیر امیر کے لیے مدتوں تڑپتے رہے اور اس کی جدائی اور موت پر ان کی آنکھیں یوں روئیں کہ ان کے آنسو محمد بن قاسم کے مرثیے کا عنوان بن گئے۔ خلافت امویہ اور ہندوستان، نامور مورخ بلازری نے لکھا ہے، الہ آباد یونیورسٹی کے سابق ہندو پروفیسر ڈاکٹر ایشوری پرساد نے محمد بن قاسم کی عسکری مہمات پر جہاں تنقید کی ہے وہاں وہ یہ بھی لکھتے ہیں، سندھ پر محمد بن قاسم کا حملہ تاریخ کی رومانوی داستانوں میں سے ایک ہے۔ اس کی جرأت مندی، بہادری اور فوجی مہمات کے درمیان اس کے روادارانہ، شریفانہ برتاؤ اور آخر میں اس نے نوجوانی میں سپاہ گری کے جو جوہر دکھائے، اس سے اس کی ذات سے بڑی امیدیں بند گئیں۔ محمد بن قاسم نے اپنے جھنڈے کے نیچے ان جاٹوں اور میدوں کو جمع کیا جو ہندوؤں کی غیر روادارانہ حکومت سے عاجز تھے اور بہت ذلت برداشت کر رہے تھے۔ وہ گھوڑے پر سوار نہیں ہو سکتے تھے، ان کے لیے اچھے کپڑے پہننے کی ممانعت تھی، انہیں ننگے سر رہنے کا حکم تھا۔ اس ذلت کے باعث وہ محض لکڑہارے اور غلام بن کر رہ گئے تھے۔ ان کے دلوں میں اپنے حکمرانوں کے عدم روادارانہ اور غیر منصفانہ برتاؤ کے باعث ایسا عناد بھرا ہوا تھا کہ انہوں نے اپنی قسمت کو ایک اجنبی فاتح محمد بن قاسم کے سپرد کر دیا۔ باحوالہ سید صباح الدین عبد الرحمن، ہندوستان کے عہد ماضی میں مسلمان حکمرانوں کی مذہبی رواداری۔ اہل ہند محمد بن قاسم کی موت اور اس سے بچڑنے پر بہت روئے اور اس کی تصویری یادگاریں بنائیں۔ نامور ہندو محقق ڈاکٹر تارا چند اپنی کتاب ہسٹری آف انڈیا میں محمد بن قاسم کی مذہبی رواداری، فراخ دلی اور یہاں کے غیر مسلم باشندوں کے ساتھ اس کے حسن سلوک پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، مسلمان فاتح محمد بن قاسم نے مفتوحوں کے ساتھ رواداری اور فیاضی کا سلوک کیا، ہندو پجاریوں اور برہمنوں کو مندروں میں پرستش کی آزادی فراہم کی، ان سے حسن سلوک کا مظاہرہ کیا۔ فتوحات کے بعد غازی محمد بن قاسم نے مختلف علاقوں میں مساجد قائم کی، جن میں ایک مسجد دیبل میں قائم کی جہاں 4000 مسلمانوں کو آباد کیا، اور دوسری مسجد اروڑ کے مقام پر قائم کی جو ہندوستان کی سب سے قدیم اور پہلی مسجد کے طور پر جانی جاتی ہے۔ اس کے آثار آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ محمد بن قاسم اور مسلم فاتحین کے اس خطے میں آمد سے ظلم و بدامنی، جبر و استحصال، غلامی اور ناانصافی کے تاریک دور کا خاتمہ ہوا، کفر و شرک اور اصنام پرستی کا سورج غروب ہوا، صنم کدے نعرہ توحید سے گونج اٹھے، صدیوں سے راج باطل اور ظالمانہ نظام سے لوگوں کو رہائی ملی۔ یہ خطہ توحید کے نور سے منور اور اسلام کی تہذیبی، ثقافتی اور معاشرتی اقدار سے روشن اور معمور ہوا۔